کنفیوزنگ سینونیمز کے حوالے سے یہ پارٹ 3 ہے. آپ کو انتہائی باکمال یہ سینونیمز لگیں گے جن کا جاننا آپ کی تحریر کے لیے، آپ کی گفتگو کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جانیے، سمجھیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے. اگر پسند آئے تو گیو اے بگ تھمز اپ. تھینک یو سو مچ. ان اور ایٹ جس کا مطلب میں ہوتا ہے بڑے شہروں، ضلعوں، صوبوں، ملکوں، مہینوں اور سالوں سے پہلے ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے برعکس ایٹ کا استعمال مقررہ اوقات کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر چھوٹے شہروں، گاؤں اور قصبوں سے پہلے. فار ایگزامپل، محبوب واز بورن ان لاہور ان جون 1970. لاہور بڑا شہر ہے، اس سے پہلے ان کا استعمال کیا گیا. اسی طرح جون یہ مہینے کا نام ہے، اس سے پہلے بھی ان کا استعمال کیا گیا ہے. عاصم واز بورن ایٹ کشمیر کالونی ایٹ 9 o'clock. کشمیر کالونی ایک قصبے کی بات ہے، اس کے ساتھ ایٹ آئے گا. اسی طرح 9 o'clock، 8 o'clock، 7 o'clock جب بھی فکس ٹائم ہوگا اس سے پہلے بھی ایٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد انتہائی امپورٹنٹ کنفیوزنگ سینونیم کیپ اینڈ پٹ. دونوں کا مطلب رکھنا ہوتا ہے. اگر کوئی چیز ہم دیر تک کے لیے اس کی متعلقہ جگہ پر رکھتے ہیں تو وہ کیپ ہوتا ہے، جبکہ کسی چیز کو عارضی طور پر کہیں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنا یہ پٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل، عادل کیپٹ ہز لیٹرز ان دا ڈرور، کہ وہ دراز میں اپنے خط رکھے. اس طرح جب ہم بچے سے کہتے ہیں کہ بیگ میں کتابیں رکھو، کتابیں رکھنے کے لیے بیگ ہوتا ہے، اس لیے کیپ یور بکس ان بیگ. عارضی طور پر رکھنے کی مثال یہ ہے، کائنڈلی پٹ آل دیز بکس آن دا ٹیبل، کہ یہ برائے مہربانی یہ تمام کتابیں اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ دو. لہٰذا کہیں پر بھی چیز رکھنے کو پٹ کہتے ہیں. اگر کسی چیز کو اٹھا کے پراپر اس کی متعلقہ جگہ پہ رکھا جائے اس کے لیے کیپ استعمال کیا جاتا ہے. نیکسٹ کنفیوزنگ سینونیم لانگ اینڈ ٹال. دونوں کا مطلب لمبا ہوتا ہے، لیکن اگر لمبائی افق میں ہو یعنی دائیں سے بائیں ہو یا پھر اوپر سے نیچے، ایسی لمبائی کو ظاہر کرنے کے لیے لانگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کا قد ظاہر کرنا ہو، ہائٹ ظاہر کرنی ہو یا نیچے سے اوپر جانے والی لمبائی کو ظاہر کرنا ہو تو اس کے لیے ٹال کا استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل، دس روڈ از 2 miles لانگ. یہ چونکہ افقی طور پر لمبی ہے اس کے لیے لانگ کا ورڈ استعمال ہوگا. ہر ہیئر از ویری لانگ، اس کے بال لمبے ہیں اوپر سے نیچے. اسی طرح امجد از اے ٹال بوائے. امجد لمبا لڑکا ہے. دیٹ از اے ٹال ٹری. یہ ایک لمبا اونچا درخت ہے. نیکسٹ کنفیوزنگ سینونیم لارج اینڈ گریٹ. دونوں کا مطلب بڑا ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز سائز یا جسامت یا حجم میں بڑی ہو تو وہ لارج ہوتا ہے. اگر کوئی معیار، کردار یا اس کی اوقات، وقت وغیرہ ایسا بڑا ہونا، عظیم ہونا، یہ گریٹ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل، آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دس لارج بلڈنگ. یہ جو اونچی بلند و بالا عمارت ہے میں اس سے بڑا متاثر ہوں. قائد اعظم ہیڈ گریٹ کوالٹیز ان ڈیڈ. سچ مچ قائد اعظم عظیم خوبیوں کے مالک تھے. نیکسٹ سینونیم لاسٹ اینڈ لیٹر. دونوں کا مطلب ہوتا ہے آخری، لیکن اگر کوئی چیز زیادہ ناؤنز میں سے آخری ہے تو وہ لاسٹ ہوتا ہے. اگر دو میں سے آخری جس کا بعد میں ذکر آئے تو وہ لیٹر ہوتا ہے. فار ایگزامپل، آؤٹ آف علی، ولی، سلو اینڈ نومی. یہ زیادہ بچے ہیں. دا لاسٹ از نومی. نومی کی اس میں آخری سے مراد نومی. بادل اینڈ عادل آر اسپیکرز. بادل اور عادل یہ مقرر ہیں. لیٹر از آ پاپولر ٹیچر. دونوں میں سے بعد میں عادل آیا، اس کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک ہر دل عزیز استاد ہے. نیکسٹ کنفیوزنگ سینونیم نائدر اور نن. دونوں کا مطلب نہ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر دو کے لیے نہ ہی ہے تو وہ نائدر ہے. اگر دو سے زائد میں نہ ہی کی انگریزی نن سے کی جاتی ہے. فار ایگزامپل، نائدر ہنی نور ٹومی از ان مائی گڈ بک. دو کا ذکر تھا اس لیے نائدر نار کا استعمال کیا گیا، جبکہ زیادہ کے لیے نن آف دیز گرلز ہیز پاس دا ایگزامز. اب یہ دو کی قید نہیں ہے، دو سے زیادہ لڑکیاں تھیں، ان میں سے کوئی بھی لڑکی پاس نہیں ہوئی. اوئنگ ٹو اینڈ ڈیو ٹو. اس کا مطلب ہوتا ہے کی وجہ سے. بس فرق یہ ہے کہ اوئنگ ٹو کا استعمال فقرے کے آخر میں یا شروع میں کیا جاتا ہے، جبکہ ڈیو ٹو سے پہلے ٹو بی کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور آتی ہے. یعنی کہ ٹو بی سے مراد از آر ایم آئے گا یا واز وار آئے گا یا ہیز بین، ہیو بین، ہیڈ بین آئے گا. فار ایگزامپل، اوئنگ ٹو النیس. بیماری کی وجہ سے. ایس ڈڈ ناٹ کم ٹو اسکول. ایس اسکول نہیں آیا. اور ڈیو ٹو کی ایگزامپل ہے اٹ از ڈیو ٹو النیس. بیماری کی وجہ سے. آسم ڈڈ ناٹ کم ہیئر. آسم یہاں پر نہیں آیا.
نیکسٹ کنفیوزنگ سینونیم پل اینڈ پش، دونوں کا مطلب دبانا ہوتا ہے، لیکن اگر اپنی طرف کھینچا جائے تو وہ پل ہوتا ہے، اگر آگے کی طرف دبایا جائے دھکیلا جائے تو وہ پش ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ڈونٹ پل سو ہارڈ اور دا ہینڈل ول کم آف، اتنی سختی کے ساتھ نہ کھینچو اپنی طرف کہ ہینڈل جو ہے دستی جو ہے وہ اکھڑی نہ جائے۔ اس طرح ہی از ٹرائنگ ٹو پش دا بیل بٹن، وہ گھنٹی کا بٹن دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیکسٹ کنفیوزنگ سینونیم ویری کامنلی یوزڈ ریڈ اینڈ اسٹڈی، دونوں کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اگر سرسری انداز سے کوئی چیز پڑھی جائے، اخبار پڑھی جائے، رسالہ پڑھا جائے، ناول پڑھا جائے تو وہ ریڈ ہے، لیکن کوئی چیز اس انداز سے پڑھی جانا کہ اس کو ہم تحقیق کے لیے پڑھ رہے ہیں یا یاد رکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ اسٹڈی کہلائے گا۔ فار ایگزامپل ادریس ریڈز دا نیوز پیپر ڈیلی، ادریس روزانہ اخبار پڑھتا ہے، لیکن دا اسٹوڈنٹ از اسٹڈنگ دا لیسن، بچے سبق پڑھ رہے ہیں۔ نیکسٹ کنفیوزنگ سینونیم ریسائٹ اینڈ ٹیل، دونوں کا مطلب سنانا ہوتا ہے، اگر کوئی چیز طرز یا ترنم سے سنائی جائے تو وہ ریسائٹ ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز روانی کے ساتھ کہانی کے انداز سے سنائی جائے تو وہ ٹیل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل لائبہ از ریسائٹنگ دا پوئم بیوٹیفلی، لائبہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظم پڑھ رہی ہے، یعنی طرز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ۔ دا اولڈ مین ٹولڈ اس دا اسٹوری لاسٹ نائٹ، بوڑھے آدمی نے پچھلی رات ہمیں کہانی سنائی۔ نیکسٹ ویری امپورٹنٹ ویری کنفیوزنگ سینونیم اسپیک اینڈ ٹاک، دونوں کا مطلب بات کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک شخص کی گفتگو ہم ظاہر کرتے ہیں تو وہ اسپیک ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا یہ ٹاک ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہی آلویز اسپیکس دا ٹروتھ، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہی اسپیکنگ وہ بات کر رہا ہے تو، لیکن انجم از ٹاکنگ ٹو آسم اس ٹائم، انجم اس وقت آسم سے بات کر رہا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا یہ ٹاک ہوتا ہے۔ نیکسٹ کنفیوزنگ سینونیم شارٹ اینڈ اسمال، اگر قد یا دورانیے کی بات ہو، کسی فلم کی، ڈرامے کی، کہانی کا دورانیہ وہ شارٹ ہوتا ہے، قد کی بات ہو وہ بھی شارٹ ہوتا ہے، لیکن اگر جسامت یا حجم یا سائز کی بات ہو تو وہ اسمال کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل آئی لائک شارٹ موویز، میں چھوٹی چھوٹی مجھے موویز پسند ہیں، دس مووی ہیز اے شارٹ ٹائم، تو اس طرح یہ شارٹ کا استعمال ہوگا، لیکن اسمال کا استعمال جسامت یا حجم کے لیے ہوتا ہے۔ شی از اسمال ان اسٹیچر، وہ قد میں چھوٹی ہے، جسامت یا حجم میں چھوٹا ہونا۔ نیکسٹ سی اینڈ لک، دونوں کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے، اگر سرسری طور پر کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ نظر پڑ رہی ہے تو وہ سی ہوگا، لیکن کسی چیز کو غور سے دیکھنا وہ لک کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل آئی سا دا پیرٹ ان دا ٹری، میں نے درخت میں طوطے کو دیکھا۔ لک ایٹ دا بلیک بورڈ کیئرفلی، بلیک بورڈ کی طرف غور سے دیکھو۔ نیکسٹ ویری امپورٹنٹ کنفیوزنگ سینونیم شیورلی اینڈ سرٹنلی، یقینی طور پر، اگر بولنے والے کو جب زیادہ یقین نہ ہو، کچھ ابہام موجود ہوں تو وہ شیورلی کا استعمال کرتا ہے، لیکن اگر مکمل طور پر اس کو کامل یقین ہو اپنی بات پہ تو وہ سرٹنلی کا استعمال کرے گا۔ فار ایگزامپل شیورلی مائی بردر ول ون دا ریس، یقیناً میرا بھائی ریس جیت جائے گا، لیکن یہ بات کہتے ہوئے کچھ اس کے اندر ڈاؤٹس اور ابہام موجود ہیں، شاید جیتے گا کہ نہیں، لیکن اگر مکمل یقین ہو یو ول سرٹنلی پاس دا ایگزامینیشن، تم یقیناً امتحان پاس کر جاؤ گے، اس کو مکمل یقین ہے اس کی محنت کی بنیاد پر، تو جب مکمل یقین ہو، ابہام کچھ بھی نہ ہو، سرٹنلی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب کہنے والے کو تھوڑا سا یقین میں کمی ہو، زیادہ یقین نہ ہو تو پھر شیورلی کا استعمال کیا جائے گا۔ نیکسٹ کنفیوزنگ سینونیم سویم اینڈ فلوٹ، دونوں کا مطلب تیرنا ہوتا ہے، لیکن اگر جاندار چیز کا، لیونگ تھنگز کا تیرنا یہ سویم کہلاتا ہے، نان لیونگ تھنگز بے جان کا تیرنا یہ فلوٹ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل دس رچ مین از سویمنگ ان دا پول، یہ امیر آدمی تالاب میں تیراکی کر رہا ہے۔ ووڈ اینڈ پیپر فلوٹ ان واٹر، لکڑی اور کاغذ پانی میں تیر جاتے ہیں، تیرتے ہیں۔ ویری کنفیوزنگ سپر کنفیوزنگ شیڈو اینڈ شیڈ، شیڈو جب بھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہو، خواہ درخت پہ پڑے، انسان پہ پڑے، اینیمل پہ پڑے، اگر اس کے پوری شبیہ آگے بن رہی ہے جو کہ دھوپ پڑنے کی وجہ سے یا لائٹ پڑنے کی وجہ سے جو پورا عکس بنتا ہے، جسامت بنتی ہے، وہ شیڈو کہلاتی ہے۔ جب جگہ سورج کی حرارت سے محفوظ ہونے کی وجہ سے تاریک بھی ہو اور ٹھنڈی بھی ہو، وہاں پر لفظ شیڈ استعمال کیا جائے گا۔ شارٹ یہ ہے جہاں اس دھوپ کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے پورا امیج بن رہا ہو تو وہ شیڈو ہوتا ہے۔ اگر سایہ دار جگہ ہو، تاریک جگہ ہو جہاں پر ہم اس کے دھوپ یا روشنی سے محفوظ ہونے کے لیے جاتے ہیں، وہ شیڈ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل دا ڈاگ سا اٹس شیڈو ان واٹر،
कुत्ते ने अपना अक्स पानी में देखा। वी सैट डाउन इन द शेड ऑफ द वॉल, हम दीवार के साए में बैठ गए। नेक्स्ट, सम और एनी, दोनों का मतलब कुछ होता है। अगर सादा फ़िक्रात की बात हो तो वहाँ पर सम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर मनफी या सवालिया फ़िक्रा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो तो वहाँ पर एनी का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ सम मनी टू बाय द बुक्स, उसके पास कुछ रकम है किताबें ख़रीदने के लिए। ये बिल्कुल अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, दैट्स वाई यहाँ पर सम का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई रकम नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। डू यू हैव एनी कॉइन दिस टाइम, क्या आपके पास इस वक्त कोई सिक्के हैं? तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, सिंस और फॉर, दोनों का मतलब से होता है, दोनों वक्त से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर मखसूस या मुकर्रर वक्त हो उससे पहले सिंस लगाया जाता है। अगर गैर मखसूस और गैर मुकर्रर वक्त हो तो उससे पहले फार लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग की बात हो, इवनिंग की बात हो, नून की बात हो, जुलाई की बात हो, फ्राइडे डेज़ की बात हो, जब इनकी मखसूस टाइम की बात होगी इसके साथ सिंस लगाया जाएगा। लेकिन इसके बरक्स, अहमद हैड बीन एब्सेंट फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से गैर हाज़िर रहा था। अब कौन से 2 हफ्ते हैं इसका कोई पता नहीं है। डेज़ आ सकते हैं, मिनट्स आ सकते हैं। जहाँ पर तखसीस ना होगी, गैर मुकर्रर वक्त होगा, वहाँ पर फार का इस्तेमाल करेंगे और मखसूस और मुकर्रर वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट सिनोनिम, साउंड एंड वॉइस, दोनों का मतलब आवाज़ होता है। किसी बेजान शय की आवाज़ ये साउंड कहलाती है, किसी जानदार के मुंह से निकली हुई आवाज़ ये वॉइस कहलाती है। फॉर एग्जांपल, द साउंड ऑफ टीवी इज़ सो इरिटेटिंग, ये आवाज़ टीवी की मुझे तंग कर रही है, जिच कर रही है। ये टीवी की आवाज़ थी इसलिए साउंड का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हर वॉइस इज़ सो स्वीट, उसकी आवाज़ इतनी मीठी है, दैट इम्प्रेसिज ऑल, जो सबको मुतासर करती है। जब उस लड़की की आवाज़ की बात है, लड़के की आवाज़ की बात हो, जानदार की बात होगी तो वो वॉइस उससे इंग्लिश की जाती है। साउंड की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी हो। फर्स्ट एंड 20th कन्फ्यूजिंग सिनोनिम, वेरी एंड टू, दोनों का मतलब बहुत होता है। अगर मुनासिब हद तक बहुत है तो उसकी अंग्रेज़ी वेरी से की जाती है। लेकिन कोई मनफी हद तक बहुत, इस हद तक कि उसके मीनिंग ही बदल जाएं, तो वो उसका इस्तेमाल टू से किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हबीबा इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर टीचर, हबीबा अपने उस्ताद से बड़ी मुतासिर है। लेकिन टू का इस्तेमाल चूँकि नेगेटिव सेंस में होता है, द टी इज़ टू हॉट, चाय इस कदर गर्म है, टू टेक के उसको पिया नहीं जा सकता। तो मनफी हद तक बहुत के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।